شاہ مرداں شیری نزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدائیں جس شخص کے حق میں بلند ہوئی ہیں وہ میرے مولا علی کی ذات ہے کہ میرے مولا علی کتنے شجاع تھے، کتنے دلیر تھے، کتنے بہادر تھے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ اکبر، غزوہ خندق ہے، میرے مولا آقا کریم علیہ السلام آپ کی جانشاہ صحابہ کرام آپ نے خندق کھودی، اب کفار اور مشرکین کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا مقابلہ ہے، اب غزوہ خندق ہے، جناب مولا علی بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اب کفار بڑی تعداد میں موجود ہیں، اب کفار کا ایک بڑا پہلوان جسے دنیا عمر بن عبد الود کے نام سے جانتی ہے، عمر بن عبد الود یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس کا اعلان تھا کہ اگر میرے ساتھ کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو 1000 پہلوانوں کو ننگی تلواریں لے کر میدان میں اتاریں، میں ایک عمر بن عبد الود تنو تنہا اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ عمر بن عبد الود اتنی طاقت کا مالک، اتنی قوت و شجاعت کا مالک تھا، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا، خندق عبور کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد عربی، آپ کا یہ اعلان ہے کہ آپ میں سے جو بھی مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تو اے محمد عربی بھیج اپنے کسی غلام کو جو میرے مقابلے میں آئے اور میں اسے سیدھا اس کی جنت میں بھیج دوں۔ اللہ اکبر، جب اس نے میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت کو للکارا، جب اس نے اسلام کی غیرت کو للکارا، جب اس نے رسول اللہ کے صحابہ کی غیرت کو للکارا، اب میرے مولا علی کھڑے ہوئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے علی بیٹھ جا، تو جانتا نہیں ہے یہ عمر بن عبد الود ہے۔ جناب مولا کائنات اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، پھر دوبارہ اس نے للکارا کہ اے مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت، کہ آؤ میں تمہیں تمہاری اس جنت میں بھیج دوں۔ پھر اس نے للکارا اور بڑی بڑی باتیں اس نے کی اور مسلمانوں کے نبی اور نبی کے صحابہ کی جماعت کو للکارا، جب ان کی غیرت کو للکارا، پھر میرے مولا علی کھڑے ہو گئے۔ میرے مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے پھر فرمایا، اے علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد الود ہے۔ اب میرے مولا علی پھر بیٹھ گئے۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے دوبارہ جب اس نے دعوت مبارزت دی، جب اس نے مسلمانوں کو چیلنج دیا، جب اللہ کے محبوب کی غیرت کو اس کو للکارا، تو اب جناب مولا کائنات تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے۔ اب فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا، علی یہ عمر بن عبد الود ہے۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر یہ عمر بن عبد الود ہے تو میں بھی شیر خدا ہوں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کی گود میں تربیت پائی ہے، میں نے بھی جناب ابو طالب کی سے یہ گل سیکھے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب اب مجھے اجازت دیجیے، اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جناب مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی دستار اتاری۔ اللہ جانے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی دستار مولا علی کے سر پہ رکھی ہوگی تو مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے کیا کیا عطا کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جناب مولا علی کے سر پر اپنی دستار رکھی، اپنی تلوار ذوالفقار جناب مولا علی کے ہاتھ میں دی۔ اب مولا علی کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ عمر بن عبد الود جو 1000 پہلوان کے برابر قوت و طاقت و شجاعت رکھتا ہے، اتنا دلیر اور اتنی طاقت کا مالک آدمی ہے، اب جب وہ میرے مولا اور وہ آمنے سامنے آتے ہیں، اب جب میرے مصطفیٰ مولا علی کو بھیج رہے ہیں اس کافر کے مقابلے میں، اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، بَرِزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الشِّرْكِ كُلِّهِ کہ اے کائنات والو میں آج سارے کے سارے ایمان کو، میں آج کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ نے جب مولا علی کو بھیجا، مولا علی عمر بن عبد الود کے سامنے
جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں, وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ جناب مولا علی فرماتے ہیں عمر بن عبد الود میں نے سنا ہے کہ اگر تیرے سامنے کوئی 3 شرطیں رکھے تو تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک شرط ضرور مان لیتا ہے. اس نے کہا پوری خبر رکھتا ہے, کوئی میرے سامنے اگر 3 شرائط رکھے تو میں ایک بات ضرور مانتا ہوں. اب میرے مولا علی نے فرمایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جا. عمر بن عبد الود کہنے لگا یہ ممکن نہیں, میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اب مولا علی نے فرمایا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تو جہاں سے آیا ہے واپس پلٹ جا, اپنی جان بچا اور واپس بھاگ جا, واپس اپنے مشرکین میں چلا جا. وہ کہنے لگا غصے سے اس کا خون کھول تھا, وہ کہنے لگا آج تک کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی مجھے اس طرح کہہ سکے کہ تم واپس پلٹ جا. اب اس نے کہا علی یہ بھی نہیں ہو سکتا, میں واپس نہیں پلٹ سکتا. اب تیسری شرط میرے مولا علی نے فرمائی, میرے مولا علی نے فرمایا وہ تو نے نہیں مانی, اور تیسری یہ ہے کہ اگر تو سب سے پہلے آپ میرے ساتھ مقابلہ کر اور مجھ پہ وار کر. اب وہ غصے میں آ گیا, اب وہ گھوڑے سے اترا اور اتنا جابر قسم کا پہلوان تھا جو گھوڑے سے اترا, اپنی تلوار اس انداز سے ماری کہ اپنے گھوڑے کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ ڈالا. اب وہ غصے میں جناب مولا علی کے سامنے آتا ہے, میرے مولا پہ وار کرتا ہے. مولا علی ڈال پہ اپنا وار بھوکتے ہیں, اتنے بڑے پہلوان کی طرف سے وار آیا جو 1000 پہلوان کی قوت اور طاقت رکھتا ہے. میرے مولا علی کی طرف وار آیا, میرے مولا علی نے اس وار کو اپنی ڈال پہ روکا. جب روکا تو ڈال کٹی, جناب مولا کا علاج کا چہرہ زخمی ہوا. اب مولا علی کی باری تھی, اب شیر خدا کی باری تھی, اب مصطفیٰ کی جان کی باری تھی, اب حسنین کے بابا کی باری تھی, اب زہرا کے شوہر کی باری تھی, اب ابو طالب کے لخت جگر کی باری تھی. اب میرے مولا علی نے تلوار ذوالفقار ہوا میں لہرائی اور ایک بار سے اتنا زور کی ضرب ماری کہ ایک ہی بار سے اس عمر بن عبد الود جو 1000 پہلوان کے برابر قوت و طاقت رکھتا تھا, اس کے سر پر میرے مولا کی تلوار لگی, اس کا سر کٹا. سر کٹنے کے بعد اس کا جسم کٹا, جسم کٹنے کے بعد میرے مولا علی کی تلوار زمین میں جس جگہ لگی اس زمین کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا کہ ارے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیرے ہے, تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے, تو کفر کی نومڑی ہے, علی خدا کا شیر ہے. سبحان اللہ. اب میرے مصطفیٰ کریم کے شیر خدا, شاہ حیبر شکن, امام المتقین سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک ہی بار میں اس 1000 پہلوان کے برابر طاقت رکھنے والے عمر بن عبد الود کو واسطے جہنم کیا. اب واپس پلٹے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی علی کی ایک ضرب, علی کا ایک بار سکلین کی عبادات سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا بارد الایمان کلہ الی الشرک کلہ, کہ سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی کے ایک بار سے اللہ نے سارے کے سارے کفر کو مٹا دیا. سبحان اللہ. یہ میرے مولا علی پاک کی شجاعت تھی, یہ قوت و طاقت تھی. اب مولا علی